کہ مسلمان بیٹیوں کی طرف بد نگاہیں اٹھ رہی ہیں اور ایسے بیانات اور غیر مہذب غیر سنسکاری بیانات جو کسی سبھی سماج کو زیب نہیں دیتا، ایسے اعلانات ہوتے ہیں. آپ ہمارے فلاں لڑکوں سے یہ کرو گی تو تمہیں اتنا فائدہ ملے گا، فلاں لڑکوں سے یہ کرو گی تو تمہیں اتنا فائدہ ملے گا، 2.5 لاکھ کا چیک دیا جائے گا، نوکری دی جائے گی. یہ بیانات عام ہو رہے ہیں اور ایک سازش کے تحت، ایک شدت پسندانہ سوچ کے تحت پورے ملک کے اندر یہ پھیلایا گیا، جس کے نتیجے کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے 17 مسلم بیٹیوں نے نان مسلموں کے ساتھ شادی کرنے اور اسلام چھوڑنے کی اپلیکیشن دے چکی تھی. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. ابھی میں تو 2 سال سے پڑھ رہا ہوں، ابھی بھیونڈی کے اندر ایک ہی پولیس تھانے کے اندر 140 بیٹیاں اپلیکیشن دے چکی. لہذا یہ ایک فتنہ ارتداد ہے، مرتد ہونے کا فتنہ. ایسا فتنہ ہم نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جو ابھی اٹھا. اسلام کا یہ پاکیزہ مذہب، ایسا مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اگر ہے تو اسلام. اس مذہب مہذب کو چھوڑ کر کے قوم مسلم کی بیٹیاں دوسری طرف کیوں جاتی ہیں؟ کیا اسے ہو گیا؟ کون سی کمی قوم مسلم نے رکھی کہ آج مسلم اتنا پیارا مذہب، جس کا خدا سچا، جس کے رسول سچے، جس کا قرآن سچا، جس کا اسلام سچا، جس کے مذہب کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں، اس پاکیزہ مذہب کو چھوڑ کر کے ڈائیورٹ ہونے کا مطلب، جہنم کے راستے پر جانے کا مطلب، اس کے پیچھے کارن کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا ہوگا. کہیں تو قوم مسلم نے ٹھوکر کھائی ہے کہ 20 سال تک جس ماں باپ نے بڑے لاڈ سے جسے پالا، جس کی تعلیم کے پیچھے ہزاروں روپے جس نے خرچ کیے، جس کی ہر مانگ کو جس نے پورا کیا، آج وہ بچی دوسروں کی طرف سے جس میں اس کے لیے اندھکار ہی اندھکار ہے، اس کی ایک چھوٹی سی گفٹ کے اوپر، موبائل اور کپڑے کے جوڑ کی گفٹ کے اوپر، ایک ہوٹل کی ایک سمجھ لیجیے پارٹی دینے کے اوپر وہ ڈائیورٹ ہو کر کے غیر کی گود میں جا کر کے بیٹھ جائے، بڑے دکھ کی بات. اپنے ماں باپ سے بغاوت ہے، اپنے سماج سے بغاوت ہے، اپنے خدا اور رسول سے بغاوت ہے، اپنے اسلام سے بغاوت ہے، اور جہنم کی راہ پہ وہ چل پڑتی ہے. ہم نے کہیں نہ کہیں، میں اپنے علاقے کی زیادہ بات نہیں کرتا ہوں چونکہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے، پھر بھی جو ایک کا بھی جانا یہ کوئی بڑے سے بڑے صدمے سے کم نہیں ہے. اس لیے ہمیں سب کو ہوشیار رہنا پڑے گا. ایجوکیشن کے پیچھے اندھے نہ ہو جائیں، نوکری کے پیچھے اندھے نہ ہو جائیں، یہ ضرور سبھی حضرات یاد رکھیں. اس لیے کہ یہ خرافات اور خرابیاں جو جنم لے رہی ہے، وہ مذہب اسلام پیغمبر اعظم کی تعلیم کو ہم بھول چکے. رسول مختار نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی بھی غیر محرم مرد اور غیر محرم لڑکی جب ایک جگہ 2 جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے. اتنی آزادی نہ دی جائے کہ ہمارے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے چلی جائے. ان کی تربیت اچھے انداز میں کی جائے. ورنہ ایک بات یاد رکھ لیجئے، اسلام میں تو جب تک بیٹی ماں باپ کے گھر پر ہے تب تک اس کے نام نفقہ کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اور جب ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کے شوہر کے گھر پہ جاتی ہے تو اس کے نام نفقہ کی ذمہ داری اس کے شوہر کی. کیوں نوکری کے چکر میں پڑھ کر کے، ہاں کرائیں کوئی بات نہیں، سیف جگہ ہو، آپ کو اطمینان ہو، آپ کی بچی خود تربیت یافتہ ہو، ہر طرح کا لحاظ رکھ کر کے اگر کرتی ہے تو پرابلم نہیں، اپنا علاقہ ہو. لیکن یہ تو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں سماج اور سوسائٹی کی کتنی بچیاں کتنے دور دور تک دیار غیر کے اندر جا کر کے بیٹھی ہیں، اور 8-10 ہزار کے لیے. میں نے تو یہاں تک سنا کہ راجکوٹ کے مال کے اندر جو وہ مال والے جو کہتے ہیں وہ لباس پہن کر کے صرف 8-10 ہزار کے لیے ان کی بیٹیاں وہاں پہ روم رکھ کر کے رہتی ہے اور پھر مال میں نوکری کرتی ہے. مال کی کوئی نوکری نہیں، یہ غلامی ہے. 8-10 ہزار کے لیے ہم نے بیٹیوں کی عزت کو خطرے میں ڈال رکھا ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. غیر اسلام کے اندر غیروں کی سے کوئی بھی ہو، غیر محرم مرد
چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم، کسی کے ساتھ بھی فیملی تعلقات کی اجازت نہیں ہے. ہم جس کو آئے اس کو گھر میں جو جگہ دے دیتے ہیں، یہ نہیں. جتنے تعلقات ہیں رکھو، تعلقات رکھنے کا حکم ہے، لیکن سب فیملی سے باہر. لہذا اس کے لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، ورنہ آنے والے وقت میں یہ آگ ہے فتنے کی، کسی بھی گھر میں آگ لگ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے، ہماری قوم کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اسے سمجھ عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اگر بچپن سے ان کا عقیدہ اتنا مضبوط کر دیا جائے اور انہیں سمجھا دیا جائے، بچپن سے ہی پلا دیا جائے مدرسوں کے اندر، مکتبوں کے اندر، ماں باپ کی طرف سے کہ بیٹی دھیان رکھنا، کسی پرائے مرد کے سامنے ہاتھ نہیں ملانا. دنیا چاہے کدھر بھی جاتی ہو، دنیا ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، دنیا بربادی کی طرف جا رہی ہے. ہمیں تو اسی طرف جانا ہے جدھر وکیل گنبد خضرا بلا رہے ہیں، جدھر مدینے والے بلا رہے ہیں. لہذا یہ سمجھ اگر بچپن سے دی جائے تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں پڑے گا. لہذا ہر گھر میں اپنی بچیوں کی فکر ہم کریں. کوئی عالم نہیں آئے گا، کوئی پیر صاحب نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا. اب آپ کے گھر کی حفاظت خود آپ کو کرنی ہے. اسی لیے سمجھ جائے میرے اشارے کی بات کو، آپ کے لیے اشارہ کافی ہے. ہر کوئی تیار رہے اور نوجوان بچے بھی خاص کر کے ان باتوں کا خیال رکھے. اسلام سے ہٹ کر کے کہیں بھی کامیابی نہیں ہے. اگر تمہاری کامیابی کا راز چھپا ہے تو مصطفیٰ کی اطاعت میں چھپا ہے، مصطفیٰ کی اتباع میں چھپا ہے. کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا رسول اللہ کے در کو چھوڑ کر کے. اس لیے حضور کے راستے پر چلو. جوانی کل چلی جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں، کسی کی جوانی بچی نہیں. ہر ایک کو بوڑھا ہونا ہے، ہر ایک کو قبر میں جانا ہے. اس لیے کہ جوانی کی امنگ میں آ کر کے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے یا اسلام کے ارکان کو چھوڑ کر کے مت چلنا، ورنہ کیا ہے میدان محشر میں اللہ کے رسول کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. اپنی اولاد کی تربیت کے لیے تیار ہو جائیں اور گھر گھر کے اندر حفاظت کریں. اپنی بچیوں کو بھلے اسکول کرتی ہو لیکن انہیں تعلیم دو، تربیت دو. بیٹا سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے، اپنا سر کبھی کھلا نہ رکھو. کسی غیر مرد سے، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم، کسی سے کبھی بھی فون میں بات مت کرو، کسی سے تعلق قائم مت رکھو. گھر سے آپ روزانہ اور یہ شرم جو ہمارے یہاں ایک بات ہے، ماں باپ بیچارے کیا کرتے ہیں، کہہ نہیں سکتے بچوں کو کہہ نہیں سکتے. نہیں، یہ شرم یہ نہیں ہے. شرم تو اس وقت آئے گی جب وہ ناک کٹانے والا کوئی کام کرے گی. اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم گھر میں روزانہ تربیت کریں. بیٹا کسی سے تعلق نہیں رکھنا، صرف اپنے رشتہ دار پریوار سے جوائنٹ رہو، باقی نہیں. 5 وقت نماز پڑھو روزانہ. صبح فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے پھر نکلو. خدا کے فرشتے تمہاری حفاظت کرتے رہے. یہ تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ العزیز کبھی پرابلم کھڑا نہیں ہوگا. لیکن جب تعلیم نہیں ہوگی، شہروں میں کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ان کی بچیوں کو پوچھو تو انہیں معلوم نہیں. عمریں بڑی کرتی ہے لڑکوں کی. لڑکیوں جا کر کے یوپی میں دیکھو جہیز کا اتنا مسئلہ کھڑا کر دیا. گاڑیاں مانگ رہے ہیں لڑکے، بائک مانگ رہے ہیں، لاکھوں روپے مانگ رہے ہیں، تب جا کر کے نکاح کریں گے. تو ماں باپ بیچارے مجبور ہو جاتے، پیسے نہیں ہوتے تو بچیوں کی عمر بڑی ہو جاتی. آخرکار وہ غلط قدم اٹھا لیتے. تو کچھ نہ کچھ ماں باپ ذمہ دار وہاں کے ضرور ہیں. میرے آقا نے تو فرمایا 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ کیا کرو. ایک تو جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر نہ کیا کرو. دوسری بات میرے آقا نے فرمایا جب جنازہ حاضر ہو تو جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کیا کرو. تیسری بات جب اولاد بالغ ہو جائے اور عمر لائق ہو جائے تو اس وقت ان کا نکاح کرنے میں دیر نہ کیا کرو. جب کام کی لالچ میں یا کوئی اور چکر میں اپنی بیٹوں اور بچیوں کی جب نکاح ٹائم پر نہیں کریں گے اور گناہ میں اگر خدا نہ خواستہ ہوا اولاد مبتلا ہو گئی تو قیامت کے دن سب سے پہلے ماں باپ کو پکڑا جائے گا. ماں باپ کو پکڑا جائے گا کہ تم نے یہ وقت تھا ان کی شادی کا، کیوں شادی نہیں کی؟ گناہ جو ہوا ہے یہ تمہارے قصور کی وجہ سے ہوا. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم.